السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل میرے ہی رہنا بہت انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انو اور اس کی ماں کے سارے راز فاش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی اصلیت سب کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بھی وہ دونوں اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، پھر بھی اپنی جگہ پہ انو کی ماں ڈھیٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ پھر بھی روحی اور بینا کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم دونوں نے میرے بیٹوں کے کان بھرے ہیں۔ حالانکہ روحی اور بینا تو گھر بچانے کے لیے جنید اور اسد کو کچھ بھی نہیں بتاتی۔ اسد اور جنید کو تو ابھی تک بھی کسی بات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ ابھی صرف اور صرف عمر اور اسد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں اور بہن نے کیا کچھ کیا ہے۔ ناظرین، آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ بینا کی ساس کی اصلیت جب اسد کو پتہ چلتی ہے تو اسد ان سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ رونا شروع کر دیتی ہیں اور انو کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اگر تم مجھ سے آ کر یہ باتیں نہ کرتی تو اسد کچھ بھی نہ سنتا۔ ناظرین، آنے والی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ انو کی ماں کچھ بھی نہیں کھا رہی ہوتی تو بینا کو فکر ہوتی ہے۔ وہ روحی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ امی بہت زیادہ پریشان ہوں گی، آنٹی کو میں پوچھ کر آتی ہوں، انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ تو روحی ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ پوچھو۔ وہ جاتی ہے، جب ان سے پوچھنے کے لیے جاتی ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو وہ آگے سے کہتی ہے کہ اب اسد کہاں پر ہے، گھر پر ہے یا ہاسپٹل گیا؟ وہ کہتی نہیں، اسد تو ہاسپٹل میں ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم کب جنید کو یہ سارا کچھ بتانے والی ہو؟ جس پر بینا حیران رہ جاتی ہے کہ رسی تو جل گئی پر بل پھر بھی نہیں گیا۔ بے شک ان کی اصلیت سب کے سامنے آ گئی ہے لیکن ابھی بھی ان کو ہم پر شک ہے۔ وہ آگے بینا کی ساس بینا سے کہتی ہے کہ تم دونوں بہنوں نے مل کر میرے بیٹوں کے کان بھرے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بینا کہتی ہے آنٹی آپ بہت غلط سمجھ رہی ہیں، ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اگر ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو پہلے کر چکی ہوتی۔ یہ آپ دونوں کی باتیں سن کر ہی اسد بھائی کو سارا کچھ معلوم ہوا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اسد کو جب سب کچھ پتہ چلتا ہے تو اسے اب بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں ساری عمر ان کے ہاتھوں امی اور انو کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا۔ انو جو کہتی تھی میں مانتا تھا اور روحی کو میں نے ہمیشہ جھٹلایا، حالانکہ روحی نے کئی بار مجھے بتانے کی کوشش کی۔ آخر روحی برداشت کرنا سیکھ گئی اور میری محبت کی خاطر اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو عمر کے پاس بیٹھی ہوتی ہے۔ عمر ماریہ کو بالکل بھی معاف نہیں کرتا۔ ماریہ وہاں سے چلی جاتی ہے تو اسد عمر سے کہتا ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ اس سے غلطی ہوئی ہے لیکن یہ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے۔ عمر کہتا ہے کہ پیار میں اعتبار ہی نہیں تو پیار کیسا؟ تو اسد کہتا ہے اعتبار کا تعلق محبت سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے غلطی کی، وہ اپنی غلطی مان رہی ہے۔ اس کو بھی فون کیا گیا تھا تو اسے پتہ چلا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو فون کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ امی تھی۔ عمر یہ بات سن کے حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اسد کہتا ہے کہ امی اور انو کی باتیں سن لی تھی میں نے، وہاں سے مجھے پتہ چلا۔ ناظرین، دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ رمشا اور فرحان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں۔ فرحان رمشا اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوتی ہے تو فرحان سن لیتا ہے کہ رمشا اسے اب اور زیادہ آزمائے گی اور اس طرح وہ جب اس کی آزمائش پر پورا اتر گیا تو وہ پراپرٹی اس کے نام کر دے گی۔ حالانکہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا، رمشا بھی اس کو ایک جال میں پھنسانے والی ہے اور اس طرح سے فرحان نے جو کچھ انو کے ساتھ کیا ہے اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کرتا آ رہا ہے تو وہ اس کا حساب رمشا اس سے لے گی۔ ناظرین، آپ یہ بھی آنے والی قسط میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہی انو کی شروع سے ہی اپنی ساس سے نہیں بنتی ہوتی اور اب پھر اس کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ فرحان سے کہتی ہے کہ اب میں اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہوں گی، مجھے الگ گھر لے کر دو۔ تو فرحان کہتا ہے اس گھر میں نہیں رہنا تو نہ رہو، جاؤ اپنے گھر جہاں کر رہو۔ یہ بات سن کر انو بہت تیش میں آ جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ فرحان آج کس طرح مجھ سے بات کر رہا ہے اور فرحان تو اونچی اڑان اڑ رہا ہوتا ہے، وہ تو دوسری طرف رمشا سے شادی کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی ساری دولت تیانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرحان اب کھری کھری انو کو سناتا ہے اور اس طرح انو کو بھی اب منہ توڑ جواب ملے گا تو اس کو بھی احساس ہوگا کہ وہ آج تک روحی اور بینا کے ساتھ جو کچھ کرتی آ رہی ہے تو اس کا بھی اسے حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ مزید ایپیسوڈ کے بارے میں جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔